رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کہا السلام علیکم اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے ارشاد فرمایا 10 نیکیاں گئیں۔ پھر دوسرا شخص گزرا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 20 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ اور تیسرا گزرا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دیتا تو اللہ جل شانہ ان سے روح القدس کو نکال لیتا ہے اور پھر اس کی جگہ فرشتے جواب دیتے ہیں۔ تو یقیناً شیطان یہ کہتا ہے کہ بھائی بھائی آپس میں نہ ملیں، شیطان ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس میں کیا حکمت ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے قلم کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا میری توحید لکھ، قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا، پھر ارشاد ہوا لکھ محمد الرسول اللہ، قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ، نام لکھ کر قلم سجدے میں گر گئی، اور پھر اس نے یہ تسبیح پڑھی جس کا ترجمہ جو کرم کے ساتھ موصوف ہے وہ پاک ہے، جو مہربان اور نہایت رحم والا ہے وہ پاک ہے۔ قلم عرض کرتی ہے یا رب العالمین، اسم اعظم کا تو معلوم ہو چکا کہ یہ آپ کا نام ہے، یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا آپ اے قلم با ادب بن، اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے اپنی مخلوق کو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پیدا کیا، تو اس لیے جب قلم نے لکھا محمد الرسول اللہ تو قلم پھٹ گئی اور کہنے لگی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ تو پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا فرض ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قلم کے سوال کا جواب دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ایسی 3 باتیں بتاتا ہوں جو تمہارے لیے نفع بخش ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ ضرور، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میری امت میں سے کسی شخص کو ملو تو اسے سلام کیا کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی، اور جب اپنے گھر جاؤ تو سلام کیا کرو، اللہ جل شانہ تمہارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور چاشت کی نماز پڑھا کرو کیونکہ یہ نیکوکاروں کا شیوا ہے، نیکوکار چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مومن آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور پھر مصافحہ کرتے ہیں
اور پھر وہ میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے میرے صحابہ، سلام کو عام کرو، کیونکہ جو کسی کے اوپر سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کرتا ہے۔ اس لیے سلام کو عام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہیں۔ درود و سلام نبی محترم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔